اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حضرت قرار، عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ بہت سارے معانی علماء نے لفظ ام کے تحریر فرمائے ہیں۔ ام کا ایک معنی مرجع کا ہے، جس کی طرف انسان بار بار لوٹ کے آتا ہے، عربی میں اسے ام کہتے ہیں۔ اور ماں کو عربی میں ام شاید اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جب بھی لوٹ کے آتے ہیں تو ماں کے پاس آتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کی سیرت گواہ ہے کہ سید الانبیاء جب کبھی بھی مدینے سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، سب سے آخر میں جس ہستی سے وداع کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا ہوتی تھی۔ اور جب کبھی سرکار دو عالم باہر سے واپس مدینہ تشریف لایا کرتے تھے، سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات فرماتے تھے وہ فاطمہ زہرا ہوتی۔ میرے محترم سامعین، ام کا ایک معنی مقصد کا بھی ہے۔ سید الانبیاء کا مقصد فاطمہ زہرا کی ذات تھی۔ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد روایات ہیں 6 ماہ کی بھی 9 ماہ کی بھی، کہ مسلسل 9 مہینے تک جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان کی آواز بلند ہوتی تھی، سید الانبیاء چلتے ہوئے دروازہ زہرا پہ آتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے اہل بیت رسول وقت نماز ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سرکار دو عالم ایک عمل انجام دیا کرتے تھے۔ بستر استراحت پر بعد میں تشریف لے جاتے تھے، سب سے پہلے رات سونے سے پہلے خانہ زہرا میں آتے تھے، فاطمہ زہرا کے سر کے پیشانی کے بوسے لیتے تھے اور پھر فرماتے تھے اے بیٹا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اب تم بھی آرام کرو، میں بھی آرام کر لوں گا۔ علماء نے ام کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے۔ اخروٹ ایک وہ مضبوط موٹا چھلکا ہے جس کو توڑ کے اخروٹ کے مغز کو نکالا جاتا ہے۔ اس مغز کے اوپر ایک باریک سی جھلی جس میں وہ اخروٹ کا مغز چھپا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، عربی میں اس باریک جھلی کو بھی ام کہتے ہیں۔ شاید سید الانبیاء یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ فاطمہ زہرا میرے لیے اس باریک پردے کی مانند ہیں کہ جس کو اگر
اس مغز سے جدا کرنے کی کوشش کرو تو وہ جھلی اس مغز بعد اخروٹ سے جدا نہیں ہوتی، اور کوشش کرو گے تو وہ مغز زخمی ہو جائے گا۔ گویا پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں اتنا گہرا رشتہ ہے فاطمہ زہرا کا مجھ سے، یہ تو میری ہے، فاطمہ کو مجھ سے جدا کر کے دیکھو گے تو رسالت و نبوت نہ رہے، اس لیے کہ فاطمہ میرے محترم سامعین، جہاں تک صدیقہ طاہرہ کی سیرت چند دنوں سے گفتگو مقدور بھر کر رہا ہوں، سیدہ طاہرہ کی سیرت و کردار کائنات عالم کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ ہے۔ میرے محترم سیدہ کی عظمت کے لیے، صدیقہ کبریٰ کی فضیلت کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ جملہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ میرے محترم سامعین، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا۔ امام عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب آئمہ اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت بن کے آئے ہیں، ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت بن کے آئی۔ ہم اللہ کی طرف سے آئمہ مخلوقات کے لیے حجت، اور فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے جو آئمہ کے لیے حجت بن کے آئی۔ اور حجت کیا ہے یہ علماء کی باتیں ہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک جملہ یاد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، مولا نے اپنے اس فرمان میں فلسفہ حجت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ فلسفہ حجت کیا ہے؟ خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا نام حجت ہے، واسطہ فیض الہی کا نام حجت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ما ينزل من اللہ فعلی ایدیہم وما یعرج الی اللہ فعلی ایدیہم، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیض بھی مخلوقات کے لیے نازل ہوتا ہے پہلے حجت کے ہاتھ پہ آتا ہے، پہلے حجت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر وہ فیض حجت کے وسیلے سے مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ وما یعرج الی اللہ فعلی ایدیہم، اور بندگان خدا کا جو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے پہلے حجت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پہلے حجت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تو اس سے معلوم ہوا کہ واسطہ فیض الہی، یہ جتنے انعامات پروردگار ہیں اور جتنا یہ فیض پروردگار ہے یہ حجت کے ذریعے سے مخلوقات تک پہنچ رہا ہے۔ اگر ساری کائنات کی مخلوقات تک فیض خدا امام زمانہ کے ذریعے پہنچتا ہے، آئمہ تک فیض خدا فاطمہ زہرا کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت۔ کون معظمہ جس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ سید الانبیاء صدیقہ کبریٰ کو ان لفظوں سے خطاب کرتے تھے فدا کے ابو کے، یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ اور فرزندان فاطمہ کے لیے تاریخ نے یہ جملہ لکھا، ماں کی شان کیا ہے اور فرزندان کی شان کیا ہے، کہ سید الانبیاء جناب حسنین سے فرمایا کرتے تھے بے ابی انت و امی، اے حسن و حسین بیٹا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ ذریت فاطمہ سے ان لفظوں میں خطاب کیا کرتے تھے، اور فاطمہ زہرا سے ان لفظوں میں فدا کے ابو کے، بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ کون فاطمہ؟ جس کے خون کو پیغمبر نے اپنا خون کہا ہے، جس کے گوشت کو پیغمبر نے اپنا گوشت قرار دیا،
جس کی پوسٹ کو پیغمبر نے اپنی پوسٹ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ صدیقہ طاہرہ کی عظمت، صدیقہ طاہرہ کی سیرت، ایک پہلو جو بڑا نمایاں ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ عشق ہے۔ صدیقہ کبریٰ، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، صدیقہ کبریٰ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے۔ بی بی عاشق قرآن تھی، اور صدیقہ طاہرہ کا یہ جملہ حبب الیہ ثلاث، تین چیزیں میں زہرا کو اس دنیا میں بڑی پسند، تین چیزیں میں زہرا کو اس دنیا میں بڑی محبوب ہیں۔ پہلی چیز زیارت وجہ النبی، بابا کے چہرے کی زیارت کرنا میں زہرا کو بڑا پسند۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز وتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا میں زہرا کو بڑا پسند۔ اور تیسری چیز الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا میں زہرا کو بڑا پسند۔ خدا جانتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی سخاوت کا قصیدہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قبلہ ذرا تصور فرمائیے اس گھر کا ماحول کتنا قرآنی ہوگا، اس گھر میں رہنے والے افراد کس طرح قرآن مجید کی مجسم تصویر ہوں گے کہ جس گھر میں آنے والی بعد میں، بہت بعد میں آنے والی ایک کنیز اتنی تربیت پا گئی تھی کہ جب تک فضا زندہ رہی ہے قرآن سے کلام کیا کرتی تھی۔ جس گھرانے کی کنیزوں کی کیفیت یہ ہو جائے کہ جس گھرانے کی کنیز کو متکلمہ بالقرآن کے لقب سے یاد کیا جائے، اس گھر کی مالکہ کی شان کیا ہو، اس گھر کی مالکہ کا مقام کیا ہوگا، وہ ماحول کتنا قرآنی ہوگا کہ جس گھرانے میں پلنے والی، تربیت پانے والی ایک کنیز 20 سال تک جب بھی کلام کرتی تھی قرآن مجید سے کلام کرتی تھی۔ یہی تو استدلال صدیقہ کبریٰ نے کیا تھا۔ افخصکم اللہ بآیۃ اخرج منہا ابی ام انتم عالموا بعموم القرآن وخصوص من ابی وابن امی۔ صدیقہ نے فرمایا تھا کیا قرآن کے عموم اور خصوص کو تم میرے بابا سے بھی بہتر جانتے ہو، میرے شوہر علی سے بھی بہتر جانتے ہو؟ عاشق قرآن تھی سیدہ، اور صدیقہ کبریٰ کے وصیت نامہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا وصیت کے جملے، ان میں ایک جملہ جناب امیر سے صدیقہ طاہرہ کی وصیت کا یہ تھا فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ۔ یا ابوالحسن جب مجھے دفن کرنا تو میرے دفن کے بعد جلدی قبر سے اٹھ نہ جانا، میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر۔ علی جانتے تھے زہرا کتنی عاشق قرآن۔ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ إِلَىٰ أُنْسِ الْأَحْيَاءِ، اس لیے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک میت کو زندوں کے انس کی بڑی ضرورت ہوتی۔ اللہ عظمت، اور کیسی عبادت گزار تھی فاطمہ کہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا فما کانا
فما کان عبد من فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا سے بڑھ کے اس زمانے میں عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب جمعہ کی شب آتی تھی، میری ماں ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑی رہتی تھی، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، اور کتنی دیر بارگاہ رب العزت میں کھڑی ہوتی تھی۔ کانت تقوم حتی تتورم قدمہا، اتنی دیر تک محضر خدا میں کھڑی رہتی تھی زہرا کہ جس کی 18 سال کی عمر تھی، وہ نوجوان زہرا اتنی دیر عبادت خدا میں کھڑی رہتی تھی، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، اور یہی انداز عبادت تھا۔ روایات ہیں کہ جب بی بی مصلی عبادت پہ آتی تھی، پروردگار عالم ملائکہ میں ملائکہ کو خطاب کر کے کہتا تھا، یا ملائکتی انظروا الی امتی، او ملائکہ چھوڑو میری عبادت، میری کنیز کے انداز عبادت کو دیکھو، میری کنیز کے انداز عبادت کو۔ اللہ عظمت زہرا، امیر المومنین جسے دنیا مشکل کشا کے لقب سے یاد کرتی ہے کہ مشکل کشا امیر المومنین کا لقب اور نام بن گیا ہے، یہ امیر المومنین جو دنیا کے مشکل کشا ہیں، یہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اذا نظرت الی وجہ فاطمہ ذہب عنی الہموم والاحزان، علی فرماتے ہیں میں جب دکھوں سے پریشان ہو کے، میں جب باہر سے غم زدہ ہو کے گھر آیا کرتا تھا، فاطمہ زہرا کی زیارت کر کے میرے دکھ ختم ہو جایا کرتے تھے۔ میرے احزان ختم ہو جاتے تھے، میرے دکھ مٹ جاتے تھے، مجھے دکھ بھول جاتے تھے جب میں فاطمہ زہرا کی زیارت کر لیتا تھا، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، اس کی مشکل کشا کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور سیدہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے کیا عظیم کردار تھا۔ بچوں کی تربیت، گھر کا کام کاج خود صدیقہ طاہرہ اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ آج کی مائیں بہنیں سنیں اس بات کو، گھر میں جھاڑو دینا ہے، چکی چلانا ہے، جو پیسنا ہے، آٹا خمیر کرنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے۔ حضرت امیر کے گھر میں کنواں تھا، اس کنویں سے پانی خود صدیقہ طاہرہ ڈول کے ذریعے نکالا کرتی تھی۔ بچوں کو نہلانا، دھلانا، لباس دھونا، یہ سارے کام صدیقہ طاہرہ اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ سید الانبیاء آئے ہیں خانہ زہرا میں، سیدہ چکی چلا رہی تھی، پاک پیغمبر نے زہرا کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ خون آلود تھے، چھالے بن چکے، پیغمبر نے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، فاطمہ بیٹی دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے، چند روزہ زندگی کے لیے دکھ برداشت کر رہے، آئیں دنیا کی مائیں بہنیں سیدہ کی سیرت کو سامنے رکھیں، کبھی شکایت نہیں کی۔ حضرت امیر کے کہنے پر بنت پیغمبر نے بابا سے کنیز کا تقاضا کیا تھا، حضرت امیر کی خواہش پر، اور یہ زمانے کی بات تھی جب عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کنیزیں تھیں، اور جب آئی ہیں نا سیدہ بابا کی خدمت میں، کچھ لوگ بیٹھے تھے، بی بی نے بات نہیں کی، واپس پلٹ گئے۔ سرکار دو عالم اٹھے، خانہ زہرا میں تشریف لائے، فاطمہ بیٹی کسی کام کے لیے آئی تھی؟
عرض کرتے ہیں جی بابا جان گھر کا کام کاج کچھ زیادہ ہے، اگر کوئی کنیز مل جاتی جو میرے کام کاج میں معاون ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ عرض کریں بابا جان اگر مجھے وہ چیز مل جائے تو میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت سرکار دو عالم نے وہ تسبیح عطا فرمائی جو آپ تسبیح زہرا کے نام سے ورد کرتے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بیٹی رات کو سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ اس کے بعد پھر کنیز بھی آ گئی، کنیزی میں جناب فضہ بھی آ گئی کنیزی میں، اور جب کنیز عطا فرمائی نا سرکار دو عالم نے تو صدیقہ کبریٰ سے فرمایا آج کی دنیا اس بات پہ ذرا غور کرے، کیا ایسا ممکن ہے؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بیٹی میں کنیز عطا کر رہا ہوں لیکن ایک دن گھر کا کام کاج فضہ کرے گی، ایک دن گھر کا کام کاج تم کرو۔ فضہ آرام کرے گی، آئے دنیا دیکھے نظام عدل کیا ہے، آئے دنیا دیکھے کردار اہل بیت کیا ہے، ایک دن گھر کی مالکہ، اور میرے محترم یہ معمولی بات نہیں بڑی بات ہے کہ وہ کنیز کسی اور گھر میں تو نہیں رہتی تھی، وہ کنیز بھی اسی گھر میں رہتی تھی، اور کتنا اخلاق عظیم ہے آل پیغمبر کا کہ کنیز بیٹھی ہے اور فاطمہ زہرا کام کر رہی ہیں۔ اور پھر تاریخ اسلام نے توجہ فرمائیے گا اس بات پہ، تاریخ اسلام نے یہ تو نہ دکھایا کہ جناب زہرا کی باری پہ فضہ نے کام کیا ہو، تاریخ اسلام سے تاریخ سیدہ میں حیات سیدہ میں یہ بات تو ثابت نہ ہو سکی کہ صدیقہ طاہرہ کی باری ہو اور جناب فضہ نے کام کیا ہو، لیکن تاریخ اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ فضہ کی باری پہ بھی زہرا کام کرتی نظر آئی ہے۔ ذرا سورہ مبارکہ دہر کے شان نزول ہی کو دیکھ لیجیے، یہ جو 3 دن تک جو آتے رہے، پیسے جاتے رہے، خمیر تیار ہوتا رہا، روٹی تیار ہوتی رہی، اگر ان 3 دنوں میں 2 دن جناب فضہ کی باری نہ بنتی ہو تو کم از کم 1 دن تو بنتی ہے، لیکن متفق علیہ شان نزول ہے۔ آپ قرآن مجید کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ان 3 دنوں میں کام کیا ہے تو فاطمہ زہرا نے کام کیا۔ اے بی بی تیری عظمت کو سلام۔ اور آئیے جناب سیدہ کی زندگی کا ایک خوبصورت عمل، سرکار دو عالم صدیقہ طاہرہ کے گھر آئے، بنت پیغمبر سونے کا اہتمام کر رہی تھی، سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی ہر رات سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کرو۔ کون سے بابا جان؟ پہلا کام ختم قرآن پاک کر کے سویا کرو، دوسرا کام حج و عمرہ بجا لا کے سویا کرو، تیسرا کام تمام مومنین و مومنات کو خود سے راضی کر کے سویا کرو، اور چوتھا کام تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا کے سویا کر۔ سیدہ عرض کرتی بابا جان یہ کام تو بہت زیادہ ہیں، بڑے وقت طلب ہیں، اور ہر روز سونے سے پہلے یہ کام کیسے مکمل کیے جا سکتے ہیں؟ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی
رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کے سو جانا ختم قرآن کر کے سونے کا ثواب۔ رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سو جانا گویا حج و عمرہ بجا لا کے سونا ہے۔ فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومن و مومنات کی بخشش کی دعا کر کے سونا گویا ان سب کو اپنے سے راضی کر کے سونا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے تمام انبیاء پر اور محمد والے محمد پر درود پڑھ کے سونا، سب انبیاء کو شفیع بنا کے سونا ہے۔ صلی علی محمد۔ اس صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں ایک عمل کون بی بی جس کی ساری زندگی خدمت دین کے لیے وقف تھی۔ توجہ فرمائیے آپ، تبھی تو پیغمبر نے فرمایا تھا میری اور میرے اہل بیت کی محبت دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے کہ اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کے گھرانے کو اسلام سے نکال دیا جائے رہ کیا جائے گا اسلام میں؟ یہ فاطمہ زہرا کا ہی تو گھرانہ ہے جس نے دین اسلام کی نصرت فرمائی ہے اور زندگی خدمت دین میں گزری۔ اور یاد رکھیے صدیقہ طاہرہ نے جو بابا کی خدمت کی، صدیقہ طاہرہ نے جو اپنے شوہر امیر المومنین کی خدمت کی، صدیقہ طاہرہ نے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے اور خدمت کی اپنی اولاد کی، یاد رکھیے گا یہ صرف رشتوں کی خدمت نہیں تھی، یہ دین کی خدمت تھی۔ اس لیے کہ اس کی خدمت ہے جو دین کو لانے والا ہے، یہ اس کی خدمت ہے جو اپنے جہاد سے دین کو بچانے والا ہے، اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اور یہ اس اولاد کی خدمت تھی جو اپنی قربانیوں سے قیامت تک کے لیے دین کو بچانے والے تھے۔ یہ رشتوں کی خدمت نہیں ہے، یہ بھی دین کی خدمت تھی۔ اور میرے محترم ذرا توجہ فرمائیے، اگر صدیقہ کبریٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تلوار کو صاف کرتی ہیں اور میدان جہاد پہ تیاری کر کے امیر المومنین کو روانہ کرتی ہیں، کیا سمجھتے ہو یہ شوہر کی خدمت ہے؟ نہیں، یہ دین کی خدمت ہے۔ کن جنگوں پہ روانہ کر رہی ہیں زہرا، کن محاذوں پہ بھیج رہی ہیں زہرا؟ وہ اسباب بظاہر جہاں شکست نظر آتی ہے، سلاح جنگ نہیں ہے، اتنے مختصر افراد ہیں، سلاح جنگ محدود ہے کہ بظاہر جنگ کا انجام شکست ہے۔ اگر صدیقہ کبریٰ ایسے محاذ پر امیر المومنین کو بھیج رہی ہیں اور کبھی نہیں کہا یا علی آپ رہنے دیں، دنیا میں کوئی ہے ایسی مستور جو اس طرح اپنے سہاگ کو قربان کرنا چاہتی ہو؟ اگر صدیقہ کبریٰ علی کو ایسے محاذوں پہ بھیج رہی ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ خدمت شوہر کی خدمت نہیں ہے، یہ دین اسلام کی خدمت، یہ ناصر دین خدا کی خدمت جی۔ اور کیا جناب حسنین کی تربیت صرف اولاد کی تربیت؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے پہلے دن پیغمبر نے یہ خبر دے دی تھی، فاطمہ بیٹی تیرا یہ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے۔ کیا کسی ایک مرحلے پہ بھی سیدہ طاہرہ نے یہ کہا بابا جان دعا کریں میرا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے؟ خبر شہادت سن کے صدیقہ کبریٰ تربیت کرتی رہیں۔ یہ تربیت اولاد کی نہیں تھی، یہ تربیت ناصران دین خدا، محافظین دین خدا کی تھی۔ میری اولاد قربان ہو جائے۔ آؤ میری ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہے،
میرے محترم، میرے بزرگ، میرے عزیز، سب تشریف فرما ہو۔ محمد و آل محمد نے، بنت پیمبر نے اپنا سارا گھرانہ نصرت دین کے لیے قربان کر دیا۔ میں کیسا محب زہرا ہوں، میں کیسا محب اہل بیت ہوں جو دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کیسا شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں جو اولاد کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا نسبت ہے اس خانوادے سے؟ دین پر اولاد قربان کرنا یہ تو بڑے بعد کا مرحلہ ہے، دین سکھانا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ خدا را بنت پیمبر نے دین کے لیے اپنا سارا گھر قربان کر دیا، کم از کم تو دین سیکھنے کے لیے تو تیار ہو جا، اولاد کو دین سکھانے کے لیے تو تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ صدیقہ کبریٰ اسوہ ہیں، اور جانتے ہو کن کن ہستیوں کے لیے اسوہ ہیں؟ حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف، یہ صاحب العصر والزمان کے جملے ہیں۔ وَلِيَ أُسْوَةٌ فِي أُمِّ فاطمة الزہرا، امام زمان فرماتے ہیں، امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے لیے اسوہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جس طرح میری ماں فاطمہ زہرا نے دین کے لیے دکھ سہے اور ان دکھوں پہ صبر کیا ہے، میں بھی ان دکھوں پہ صبر کرتا ہوں، میں بھی ان مسائل پہ صبر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، روز شہادت صدیقہ کبریٰ ہے، کتنے دکھ سہے فاطمہ زہرا، کتنے درد برداشت کیے فاطمہ زہرا، جس کا پہلو زخمی، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی، جس کے بازو پہ تازیانے کے نشان ہیں، بیمار ہو گئی فاطمہ زہرا، 40 دن بستر بیماری پہ رہی ہے فاطمہ زہرا۔ بس آ گیا نا جب شہادت کا دن، فرمایا اسماء جناب ام سلمہ کو بھی بلاؤ، امیر المؤمنین علی کو بھی بلاؤ۔ جناب ام سلمہ، جناب اسماء، جناب امیر المؤمنین بنت پیمبر کے سرہانے جمع ہیں۔ صدیقہ کبریٰ نے جناب امیر سے وصیت فرمائی، اور وہ جملے سنیے گا۔ اسماء بھی چلی گئی، ام سلمہ بھی چلی گئی، جب تنہا رہ گئے نا علی، بنت پیمبر عرض کرتی ہیں، یا علی، جب سے میں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں، جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں، یا علی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس گھر میں آپ نے کبھی نہ میرا جھوٹ دیکھا ہے نہ میری خیانت دیکھی۔ یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی آپ کے کسی امر کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یا علی، اگر اس کے باوجود مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ انی قد نعیت الیہ، اے ابو الحسن، مجھے اپنی موت کی خبر دی جا چکی ہے، میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ تڑپ گئے امیر المومنین، بنت پیمبر کی بات نہ کرو، بنت پیمبر علی تیرا ممنون ہے، بنت پیمبر علی تیرا ممنون ہے، احسان ہے۔ یا ابو الحسن،
میری موت کا وقت قریب آ چکا، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہو بنت پیغمبر جو کہنا چاہتی ہوں۔ یا علی، میری پہلی خواہش یہ ہے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ امامہ بنت زینب سے شادی کرنا، اس لیے کہ وہ میرے بیٹوں سے اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح میں زہرا محبت۔ یا علی، جب شادی کر لینا میری اولاد کو بھلا نہ دینا، میری اولاد کا خیال رکھنا۔ یا علی، میرے بعد میری اولاد یتیم ہو جائے گی، میری اولاد کا خیال رکھنا۔ یا امیر المومنین، جن لوگوں نے زندگی میں مجھے دکھ دیے ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا۔ یا امیر المومنین، جب مجھے دفن کرنا جلدی میری قبر سے اٹھ نہ جانا۔ یا علی، جو کافور جنت سے میرے بابا کے لیے آیا تھا اس باقی ماندہ کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ یا امیر المومنین، میرے سارے امور کو مخفی رکھنا۔ جناب امیر المومنین سے یہ وصیتیں فرمائیں۔ میرے مولا امیر نے سیدہ زہرا کا سر اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب رو رہی تھی فاطمہ زہرا، حضرت امیر نے پوچھا بنت پیغمبر کیوں روتی ہو؟ عرض کیا ابوالحسن، اور میں تیری مظلومیت پہ روتی ہوں اور میں تیرے دکھ پہ روتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ازادارو جب آ گیا نا روز شہادت، جناب اسما سے فرمایا اسما پانی مہیا کرو، میں زہرا غسل کرنا چاہتی ہوں، حجرے میں میرا بستر تیار رکھو۔ ازادارو جناب سیدہ نے غسل فرمایا، پاکیزہ لباس زیب تن فرمایا، اور پاکیزہ لباس زیب تن کرنے کے بعد بی بی حجرے میں تشریف لے گئی۔ جناب حسنین آئے، میری بی بی نے فرمایا حسن حسین بیٹا میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، بیٹا ذرا جاؤ نانا کی قبر پہ اور میری شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ ازادارو شہزادے گئے نانا کی قبر پہ، میری آقا زادی نے فرمایا اے اسما میں حجرے میں ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز بلند ہوتی رہے سمجھنا فاطمہ زہرا زندہ ہے، جب میری تسبیح کی آواز خاموش ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ ازادارو حسنین نانا کی قبر پہ پہنچے، روایت کے لفظ حاطف سے ایک آواز آئی بیٹو گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ شہزادے روتے ہوئے گھر آئے، پوچھا ام ایمن سے اسما سے میری ماں کہاں؟ کہا وہ حجرے میں آرام کر رہی، کہا اس وقت کبھی میری ماں سویا نہیں کرتی تھی۔ ازادارو شہزادے گئے، کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا کی روح پرواز کر گئی۔ حسن و حسین نے خود کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا۔ امام حسن بین کر کے کہتے تھے یا امہ کلمینی قبل ان تفارق روحی جسدی، اماں جان قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے مجھ سے بات کر میری ماں۔ امام حسین کہتے تھے یا اماں انا ابنک الحسین کلمینی، اماں میں تیرا بیٹا حسین ہوں، اماں مجھ سے بات تو کرو، اور کہیں میرے دل کی دھڑکن خاموش نہ ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادوں کا گریہ بلند ہوا،
جناب اسما نے فرمایا حسن و حسین بیٹا وہ فرزندان رسول تمہارے بابا امیر المومنین مسجد گئے ہیں، جاؤ اپنے بابا امیر المومنین کو ماں کی شہادت کی خبر دو۔ عزادارو سن لوگے جملہ، جب شہزادے مسجد میں آئے روتے ہوئے آئے، آکے بابا سے کہا بابا جان ہماری ماں زہرا دنیا سے چلی گئی۔ سنو گے عزادارو، علی جیسا بہادر، علی جیسا شہسوار، علی جیسا پہلوان، رب کعبہ کی قسم علی مولا نے جب شہادت زہرا کی خبر سنی ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، چہرے کے بال علی زمین پہ گر گئے۔ اور جیسا علی کو کوئی خیبر میں نہ گرا سکا، اور جیسا علی کو کوئی خندق میں نہ گرا سکا، اور جیسا علی کو کوئی بدر اور جیسے علی کو کوئی کسی میدان جنگ میں نہ گرا سکا۔ اور خبر شہادت زہرا سن کے علی چہرے کے بل زمین پہ گر گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ علی چہرے پہ پانی چھڑکا، علی ہوش میں آئے، گھر کی طرف چلے، حسنین کے بازو تھامے ہوئے جنازہ زہرا پہ پہنچے اور آکے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ایک جملہ کہا فَبِمَنِ الْعَزَاءُ بَعْدَكَ یا فاطمہ، او بنت پیمبر تیرے بعد علی کو تسلیاں کون دے گا، اور تیرے بعد علی سے ہمدردی کون ہے؟ کلمینی، ہمیں سے کلام کر بنت پیمبر۔ عزادارو بس چہرے سے جب چادر ہٹائی کیا دیکھا میرے مولا امیر المومنین نے؟ اجرکم علی اللہ، بس چند جملوں کی زحمت اور امیر المومنین نے کیا دیکھا؟ سیدہ کے سرحانے ایک کاغذ پڑا تھا، امیر المومنین نے وہ کاغذ اٹھایا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ زہرا کا تحریری وصیت نامہ تھا۔ ھذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ وصیت ہے فاطمہ بنت پیمبر کی طرف سے، وَهِيَ تَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد عبد خدا بھی ہیں رسول خدا بھی ہیں، وَتَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، میں گواہی دیتی ہوں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، اس میں شک نہیں۔ اور پھر یہ جملے تحریر تھے، یا علی انا فاطمہ بنت محمد، یا علی میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، زوجنی اللہ منک لیکون لک فی الدنیا والآخرہ، یا علی اللہ نے میری تزویج تیرے ساتھ فرمائی تھی اور میں دنیا و آخرت میں تیری زوجہ رہوں گی۔ مولا سے وصیت کا جملہ کہا، حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں حنوط کرنا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، وصلی علیہ ودفنی باللیل، یا علی رات کی تاریکی میں مجھ پہ نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ سن لو گے جملہ یہ وصیت کا؟ صدیقہ نے ایک جملہ لکھا، یا علی فلا تعلم احدا، یا علی میری موت کی کسی کو اطلاع نہ دینا، میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا، استودعک اللہ، یا علی میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں،
اور پھر ایک جملہ کہا وَقْرَ عَلَى وَلْدِ السلام الی یوم القیامہ. او جو سادات بیٹھے ہو، او جو سید بیٹھے ہو، اپنی دادی زہرا کی وصیت کا یہ جملہ سن لو، یا علی اور میری قیامت تک آنے والی اولاد کو میرے سلام کہنا، اور تمہاری دکھیاری میں تمہیں سلام. قیامت تک آنے والی اور میری ذریت کو اور میری اولاد کو سلام کہنا. اجرکم علی اللہ. بس آزادارو، جس طرح امیر المومنین نے وصیت زہرا پہ عمل کیا، شاید کسی نے عمل یوں نہ کیا ہو. رات کی تاریکی میں غسل دیا، اس لیے کہ کافی شریف میں روایت ہے معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے، صدیق کو غسل صرف صدیق دے سکتا ہے. اسما پانی ڈالنے میں مدد کر رہی تھی. ازادار و جناب امیر نے رات کی تاریکی میں غسل دیا. جب غسل مکمل ہو چکا، ازادارو جو کافور جنت سے پاک پیغمبر کے لیے آیا تھا، اس باقی ماندہ کافور سے حنوت کیا. حنوت کرنے کے بعد چند پارچوں میں کفن دیا. ہزادارو جب کفن کے باندھنے کا مرحلہ آیا، اس موقع پہ میرے مولا امیر نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین ہلموا تزودوا من امکم فہذا الفراق واللقاء فی الجنہ. زینب و کلثوم، حسن و حسین بیٹا آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس کے بعد جدائی ہے، پھر ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. ازادار و جناب امیر کا یہ کہنا تھا اولاد بڑھی، زینب و کلثوم بڑھی، امام مجتبیٰ بڑھے، نہ بڑھا تو کربلا کا غریب حسین ماں کے جنازے سے چند قدم کے فاصلے پہ. مولا امیر نے فرمایا حسین بیٹا کیا تو ماں سے ودا نہ کرے گا؟ ازادار و امام حسین عرض کرتے بابا میں نے سنا ہے جب مریم کا انتقال ہوا تھا عیسیٰ گھر پہ موجود نہ تھے. بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. مریم نے کفن سے عیسیٰ کو بلایا. بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے اور میں ماں سے ودا نہ کروں گا. ازادار یہ جملے کہنے سے جناب امیر فرماتے اشہد اللہ قد انت و حنت و مدت یدیہا. امیر المومنین کہتے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں زہرا کے جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، سیدہ کی چیخ بلند ہوئی آ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آ میرا کربلا کا پیاسا بیٹا. حسین ماں کے جنازے کی جانب بڑھے، فوازا خد والا خدیا، ماں کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھے. ادھر امام مجتبیٰ، ادھر امام حسین. ایک مرتبہ ہاتف سے آواز آئی یا علی ارفعہما عنہا، یا علی بیٹوں کو ماں کی میت سے جدا کر. فقد اب کا یا واللہ ملائکۃ السماء، اور ملائکہ آسمان سے تسبیح چھوٹ گئی اور ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. ازادارو بڑی محبت و شفقت سے، بڑے پیار و محبت سے جناب امیر المومنین نے شہزادوں کو ماں کی میت سے جدا کیا. میں کہوں گا ہائے خوش قسمت تھے شہزادے، ماں کا جنازہ تھا، علی جیسا شفیق باب موجود تھا. ہائے قسمت جناب سکینہ کی، ہائے مظلوم بیٹی امام حسین کی. ازادارو کون تھا جناب سکینہ کو بابا کی میت سے جدا کرنے والا؟ ازادارو شمر کے تماچے، سکینہ کے رخسار. اور بی بی رو کے یہی کہتی تھی او مسلمانوں اور یہ کہاں کا انصاف ہے، اور بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین